بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا علیہما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مومن یا مسلمان اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں پوری قلبی یکسوئی اور توجہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ یعنی نماز کا یہ اثر ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اس کے بعد اچھی طریقے سے توجہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھے جس میں کسی قسم کی غفلت اس سے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ اس سے معافی کی صورت میں اللہ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن جہاں جہاں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، یاد رکھیے آپ حضرات بھی، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ قتل ہے، شراب نوشی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سود خوری ہے، وہ پکی توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتے۔ پکی توبہ کا یہ مطلب ہے کہ اس گناہ کو ترک بھی کرے اور اس کے سے جتنے وہ گناہ ہوئے وہ اس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے بعد جو ہے نا کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرے اور آئندہ کسی قسم کا کوئی میلان اس گناہ کی طرف اس کا نہ ہو، پھر وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر ملتا ہے، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ کے ساتھ توبہ کی شرط ہے، اور اعمال جتنے بھی ہیں نیک اعمال جن کی فضیلتیں ہیں، اس سے مراد گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ جو ان کا ذکر آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، جیسے اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ نماز کی بڑی برکت سے بہت فوائد ہیں، دنیا آخرت کی مشکلات کا حل کا ذریعہ ہے یہ نماز، تو یہ ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جب بندہ نہائے تو بشرطے کہ نماز کا وقت ہو، یا کسی بھی وقت وضو بنائے تو اس کے بعد نماز کا وقت ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے تاکہ یہ فضیلت اس سے حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔